السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین محترم، یہ ایک دینی اور مذہبی محفل ہے۔ ایسی مجالس اور محافل کی ایک جان اور ایک تازگی اور ایک روح ہوا کرتے تھے ملک اسد اللہ صاحب تغمدہ اللہ برحمت واسعہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم دنیاوی اعتبار سے ایک عظیم خاندان کا چشم و چراغ ہونے کے ساتھ ساتھ جو دینی حمیت اور غیرت عطا فرمائی تھی وہ کہیں بہت خال لوگوں کو ہی میسر آیا کرتی ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی اور اس کی رضا تھی کہ اس نے انہیں عین ایام شباب میں اپنے پاس بلا لیا۔ اگرچہ وہ جسمانی طور پر اس وقت ہم میں موجود نہیں ہیں، مگر ہمارے دلوں میں وہ ہمیشہ بسنے والے ہیں، اور عرصہ دراز تک صرف ہمارے ہی دلوں میں نہیں بلکہ فیروز بٹواں کے ہر غیور اور ہر دیندار نوجوان اور بزرگ کے دل میں وہ عرصہ دراز تک بستے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اخروی فوز و فلاح سے نوازے اور انہیں کربٹ راحتیں اور مسرتیں عطا فرمائے۔ بس دنیا کا انجام یہی ہے، کوئی آج گیا کوئی کل گیا۔ ہمیں نظر یوں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ جو ان کے جانے سے خالی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے پر کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ بنا دیا ہے، اور وہ ان کے برادر محترم ملک احسان زین صاحب بٹو حفظہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں اس وقت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم اس حوالے سے ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کی ان درخشندہ اور پائندہ روایات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کا ارادہ بھی وہ رکھتے ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ اس میں وہ ہمیں کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین حنیف کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان کے دینی ذہن اور دینی رجحان کا اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے 3 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا۔ بیٹیاں کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ بھی نگینہ ہوا کرتی ہیں۔ آپ ان سے بیٹے کی قدر پوچھیں جن کو اللہ نے نہ بیٹا دیا ہے اور نہ بیٹی دی ہے، لیکن نگینہ اولاد ہر انسان کی دلی خواہش اور تمنا ہوا کرتی ہے۔ جب اللہ رب کائنات نے انہیں ایک فرزند ارجمند سے نوازا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی دنیا داری کے حوالے سے کوئی فنکشن کریں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین سے اپنی محبت کا یوں اظہار کیا جو اس وقت آپ کے سامنے جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی تا دیر سلامت رکھے، اپنے بھائی کی روایات کو آگے بڑھانے کی اللہ انہیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس برخوردار کو علم والی اور عمل والی اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور
اور انہیں اپنے والدین کے لیے شادمانی اور خوشی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ بڑی دیر کے بعد شاید میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ ان کی محنتیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کی چاہتے ہیں، دین سے ان کی وابستگیاں ہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے رنگا رنگ کا ایک ایسا گلدستہ سجا رکھا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمارے دل بھی شاداں و فرحاں ہیں اور ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو سلامت رکھے، اس کو اللہ تعالیٰ پائیدار بنائے، اور اس گلدستے سے مہکنے والی خوشبو اور بو جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس پورے علاقے کو ہی نہیں بلکہ دور دور تک کے رہنے والے تمام اہل علم اور اہل دین احباب کو مستفید فرمائے۔ مجھے جس ذمہ داری پر مجھے مأمور کیا گیا ہے اور جس ناروا کوشش کے لیے مجھے پابند کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں ان احباب محترم کا، جن کو میں پہلے بھی گلہائے رنگا رنگ سے تشبیہ دے چکا ہوں، اور یہ تشبیہ ایک ناقص سی تشبیہ ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ تعبیرات نہیں ہیں جن کے ذریعے میں ان بزرگ ترین اور علمی اور ادبی اور فضل و کرم کے اعتبار سے بلند ترین شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے کروا سکوں۔ یہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ سب سے پہلے آپ کی جانی پہچانی شخصیت ملک احسان زین صاحب حفظہ اللہ تعالی اس وقت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی اور ایمان والی اور دینی غیرت و رحمیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ وہ یہاں کے دینی کارکنوں کے لیے ایک ٹھنڈا اور گھنا سایہ ثابت ہوں، اور ان کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں دینی مقاصد کے حصول کے لیے ہم سب لوگ کامیاب اور کامران ہوں۔ اس کے بعد آج کی اس محفل کے روح رواں اور ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی راحت وہ جناب ڈاکٹر پروفیسر اللہ جی عبید الرحمان محسن صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ایسے علمی اور دینی سکالر سے آگاہ ہی نہیں ہیں کہ ما حق ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ ہماری محرومی ہے اور بہت بڑی محرومی ہے کہ جو لوگ جن کو ہم نے اپنے دلوں میں بسا رکھا ہے وہ قابل قدر ہیں، بہت زیادہ قابل قدر ہیں، لیکن آج کی دنیا کو، آج کے انسانی معاشرے کو جس علم اور جس فضل، جس علم اور جس تربیت کی ضرورت ہے وہ وہاں سے پوری نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف یہیں سے پوری ہوتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب علمی، ادبی اور دعوتی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ان کے والد گرامی اللہ تعالیٰ غریق رحم فرمائے مولانا محمد یوسف راجووال والے، ہم نے بچپن میں ان کی کئی دفعہ زیارت کی ہے اور ان کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قلبی اور دلی طور پر جو سعادتیں اور رفعتیں عطا فرمائی تھیں وہ ان کے رخ زیبا پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ جلوہ گر ہوتے تھے۔ وہ اپنے وقت کے محض عالم ہی نہیں تھے، فاضل بھی تھے اور ولی اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمیشہ اپنے پاس بٹھا کر اپنے پاس ان کو اعزاز عطا فرما کے جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ اور اونچے مقام و مرتبے عطا فرماتا رہے۔ بس دنیا کا انجام یہی ہے جو آپ کے سامنے کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے۔ اللہ یہ ہمارے
ہمیں فخر ہے کہ کسی زمانے میں ہمارے کلیگ رہے جامعہ لاہور عالی اسلامیہ میں یہ پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی. یہ ان کا تعلق منگیرہ سے ہے. یہ برادر محترم ہیں ہمارے شیخ الحدیث جناب عمر فاروق سعیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو اس وقت آپ کے سامنے جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ وہ گودڑی میں ایک موتی ہے، وہ وہاں تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاطفت کو اور اللہ تعالیٰ ان کے علم اور ادب کو ہمیشہ یوں ہی سدا بہار رکھے، اور وہ اپنے دائرے میں ہی نہیں، اپنے حلقے میں ہی نہیں، بلکہ دور دور تک اللہ تعالیٰ ان کا جو فیض ہے علمی اور عملی فیض، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرف بکھیرتا چلا جائے. آمین ثم آمین. یہ ہمارے کلیگ ہیں اور قابل فخر کلیگ ہیں پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی. اس کے بعد یہ ماشاءاللہ فروز بٹنا کے سنجیدہ اور باشعور حلقے کے خطیب ہر دل عزیز ماشاءاللہ جناب عمار فاروق سعیدی صاحب، جو کسی کی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ان کے خطبات سے اور موبائل سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہتے ہیں. ہم ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم اور عمل کی ان وادیوں میں، جن وادیوں میں اللہ نے انہیں اتارا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہنے اور اللہ تعالیٰ ان کے پند و نصائح سے ہمیں مستفید ہونے کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا ہے. اس کے بعد ہمارے قابل فخر اس جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جس علم اور جس ادب اور جس انتظامی سلیقے اور طریقے سے نوازا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ ان کا ہی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں میں مزید اضافہ فرمائے. وہ الرحمہ انسٹیٹیوٹ میں مدیر التعلیم ہیں اور اللہ مکہ مکرمہ میں ایک عظیم یونیورسٹی ہے، بین الاقوامی یونیورسٹی، جامعہ ام القریٰ اس کا نام ہے، ام القریٰ یونیورسٹی. یہ وہاں سے ان کی فاضل ہی نہیں ہے، فارغ ہی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ایم فل کی ڈگری بھی وہاں سے حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ان صلاحیتوں کو، علمی اور انتظامی صلاحیتیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید بلکہ اس سے بھی زیادہ اضافہ فرمائے. جس طرح وہ الرحمہ انسٹیٹیوٹ منڈی بارپٹن جیسے عظیم ادارے کو چلا رہے ہیں اور اسے اپنی خدا داد صلاحیتوں سے متمتع کر رہے ہیں، یہ ان کا ہی اعزاز ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ہمیشہ ہر زمانے میں ضرور پیدا فرماتا رہا ہے جو اس کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے چلے آئے ہیں. ان لوگوں میں یہ ایک خوش قسمت انسان ہیں جن کا نام فضیلۃ الشیخ ابو ابراہیم محمد ندیم شیخ ہے حافظہ اللہ تعالی. ہم سب ان کی علمی وادیوں میں اور عملی وادیوں میں کامیابیوں اور کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں. آخر میں ہمارے ہر اعتبار سے علم کہہ لیں، ادب کہہ لیں، سلیقہ کہہ لیں، تربیت کہہ لیں، جی مطالعہ کہہ لیں، اور پھر طلباء کی تربیت اور بہترین انداز میں تربیت کا ایک حسین و جمیل پیکر جو ہیں وہ ہمارے فضیلۃ الشیخ اللہ عمر فاروق سعیدی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ گودڑی میں ایک لال وہ آخر میں تشریف فرما ہیں. یہ شیخ الحدیث ہیں بحمد اللہ تعالی الرحمہ انسٹیٹیوٹ منڈی بارپٹن میں، اور ان کی جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ آپ طلباء سے پوچھیں، وہاں کے طلباء سے اور ان کے حلقے سے پوچھیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نسبت خاک را بعالم پاک، میں کیا تعارف کرواؤں گا اپنے ان مشائخ کا کہ جن کی یہاں موجودگی ہر اعتبار سے ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث سخت افتخار بھی ہے. انہی چند ٹوٹے پھوٹے کلمات پر میں اپنی گفتگو جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور میں ایک بار پھر
शुक्रिया भी अदा करूँगा और खिराज तहसीन भी पेश करूँगा अपने मलिक साहब को, मलिक एहसान दैन भट्टू साहब को, कि अल्लाह ताला उन्हें अपने दीन पर चलने, इस पर साबित कदम रखने और अपनी कौम की इस्लाह करने और फिर उनके लिए एक साए आसफत बने रहने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।